الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انسان کوئی پڑھا لکھا ہے کہ عامی ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے اس کی تعمیر اور اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے، اور جب وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو حرف آخر سمجھتا ہے اس کو اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر اصلاح کا عمل رک جاتا ہے، کیونکہ اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں پر کمی کا احساس ہو۔ تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میری فکر محکم ہے، مضبوط ہے، مجھے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ سمجھتا ہے کہ انسان نسیان سے ہے، بھول اس کو لگتی ہے، غلطیاں اس کو لگتی ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک غلط چیز کو 100% درست سمجھ رہا ہوتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ اس کو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو میں 100% ٹھیک سمجھ رہا تھا وہ 100% غلط تھا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم 100% غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ 100% ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں علم بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ زندگی گزر جاتی ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ آخر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ہر وقت قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں۔ بہترین اصلاح کے دو طریقے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، جو بات قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے معاشرے کو چھوڑ دیں، اپنے قوم اور قبیلے اور علاقے اور مذہب اور فرقے کے عمل کو چھوڑ دیں، جو بات قرآن اور حدیث کے اندر ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہی 100% ہے۔ لیکن میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم سب قرآن کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس اینک کے ساتھ جو ہم نے پہلے سے پہن رکھی ہے، یعنی کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ بھی اگر کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ بھی کرنا ہے تو ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ، گویا کہ ہم قرآن پکڑتے ہیں یہ سوچ کر کے میں نے یہاں سے یہ مسئلہ ثابت کرنا ہے۔ ایک یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہوگا وہ میرا عقیدہ، اور ایک ہوتا ہے میں نے یہ عقیدہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، میں نے یہ مسئلہ حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ ان دونوں سوچوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہمیشہ قرآن کو پڑھیں یہ سوچ کر کہ میں نے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو میں نے اختیار کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کریں یہ سوچ کر کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو میں نے اختیار کرنا ہے۔ جب یہ چیز رہے گی تو اللہ تعالیٰ اصلاح بھی کرے گا۔ عام طور پر جب ہم میں سے کسی انسان کی عمر 40 کے قریب ہوتی ہے نا تو وہ اپنی سوچ کسی بھی مسئلے کے اندر بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم تاریخ بھی دیکھیں نا تو تاریخ کے اندر بھی انقلاب اور اصلاح کے جو کام ہوئے ہیں وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھے۔ زیادہ لوگ جو تھے نا وہ نوجوانی کی عمر والے ہی اسلام کی طرف آئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ کچھ نوجوان تھے۔ کہف کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوجوان کہا، انہم فتیہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح نوجوان، اور جتنے نبیوں کو واقعات کو دیکھ لیں یہ تقریباً نوجوان تھے، واقعات نوجوانوں کے معاملات ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ انسان کے مزاج میں شروع سے یہ کمزوری چلی آ رہی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سنجیدہ ہوں پھر وہ اپنی کسی بھی مسئلے میں اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، میں اور آپ ہر مسئلے میں اصلاح کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود کہ وما ینطق عن الہویٰ،
آپ کی زبان وہ تھی کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی تھی، آپ کا عمل وہ تھا جو اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ آپ آخری دم تک یہ دعا کرتے رہے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں جو حق ہے وہ مجھے دکھا دے، جو حق ہے وہ مجھے دکھا دے۔ ہم لوگ اس دعا کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں مسئلہ حق ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک ٹانکا ضرور لگاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ مسئلہ تو ہے لیکن یہ بھی ہے، یعنی کہ ہم حق کو قبول کرنے میں بھی بعض دفعہ انا کو رکاوٹ بناتے ہیں کہ بھئی اگر قبول کر لی، شیطان ہے نا، شیطان کا یہی تو کام ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف آپ کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ اگر تو نے یہ مسئلہ مان لیا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو کہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیشہ حق کو تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں قابل اصلاح ہوں، اور یہ سوچ رکھنی ہے کہ میں نے جو حق آ جائے اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی چیز کو اٹیچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس کے لیے دو رستے ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کی توفیق دے رکھی ہے۔ عشاء کے بعد ہم قرآن مجید کے درس کے لیے بیٹھتے ہیں، فجر کے بعد صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے۔ ہم جو سنتے ہیں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی وقت نکالیے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی جو تفسیر کی جو کلاس ہے اس کے لیے وقت نکالیں۔ گاہے بگاہے یاد دہانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تذکیر ہوتی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد دہانی کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک حکم کو کئی دفعہ کیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یاد دہانی، کہ بار بار کرنے کا مقصد یاد دہانی۔ تو ہم بھی یاد دہانی اس لیے کرواتے ہیں کہ دنیا کے کام میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ اللہ کی کتاب کو وقت نہ دے سکیں۔ کسی کو ترجمہ آتا ہے تو بھی، کسی کو نہیں آتا تو بھی، کسی کو قرآن کی تفسیر آتی ہے تو بھی، کسی کو نہیں آتی تو بھی، اس کو ہم اپنی زندگی اور ٹائم ٹیبل اپنے شیڈول کے اندر داخل کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ بڑا برا جواب ہے۔ اللہ کی قسم اس جواب پہ کبھی غور کرو۔ اللہ کی کتاب کو ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس ٹائم فارغ نہیں ہوتا، میں نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان لفظوں پہ غور کریں، یہ بے ادبی والے لفظ ہیں۔ ہمیں ضرور اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور اکثر یہ شیطان سستی ڈالتا ہے، وہ بیٹھنے نہیں دیتا، نئی کلاس کے لیے آپ کو بیٹھنے دے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہم اس کے کلاس کے لیے وقت نکالیں، اللہ کی کتاب پر بیٹھیں، خود بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی کتاب پر بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ اور دوسرا حدیث ہے، صحیح بخاری کی احادیث چل رہی ہیں، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ دو چشمے بہتے ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو سیراب کر لیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر نہیں اٹھائیں گے وقت تو گزر جائے گا، لیکن یہ اللہ کے ہاں حجت لکھی جا رہی ہے کہ تیرے قریب اللہ کی کتاب کا درس ہوتا تھا، تیرے قریب نبی کی حدیث سنائی جاتی تھی، اور تیرے اندر اس کو سننے کا کتنا ذوق تھا، کتنا کہ جذبہ تھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان دو کتابوں سے محبت کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ ہماری مکمل اصلاح ان دو کتابوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔